اللہ الرحمن الرحیم وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ صبر اور نماز سے مدد لو۔ تو میں اب آپ کو نماز کے متعلق عرض کرتا ہوں کہ نماز حاجت بھی جو ہے یہ بھی نماز ہے، اور اس نماز حاجت کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی مہم، کوئی مشکل، کوئی پریشانی ہو، کوئی بھی ہو تو نماز حاجت پڑھنی چاہیے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے نماز حاجت پڑھتے تھے۔ تو میں حاجت کے مسائل اور اس کا طریقہ بیان کرنے سے پہلے عرض کرتا ہوں، میں علامہ طالب حسین کرمانی، بستی یاسر آباد، چک مغل، تحصیل مرسد، ضلع بہاڑی، صوبہ پنجاب، پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ میرے دوستو، میرے چینل کرمانی ٹی وی 3، کرمانی ٹی وی جو ہے دونوں کو آپ نے سبسکرائب، لائک، کمنٹ ضرور کرنا ہے۔ جس سے میں بول رہا ہوں، جس چینل سے، اس کا نام ہے کرمانی ٹی وی۔ دوسرا ہے جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے مسائل، اس کا نام ہے کرمانی ٹی وی 3۔ تو میرے دوستو، اب میں آپ کو نماز حاجت کے متعلق مسائل عرض کرتا ہوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی امر اہم پیش آتا تو نماز پڑھتے، اس کے لیے 2 رکعت یا 4 رکعت نماز پڑھتے۔ حدیث میں ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور 3 مرتبہ آیت کرسی جو ہے پڑھے، اور باقی 3 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص اور سورۃ فلق اور سورۃ الناس ایک مرتبہ پڑھے۔ پڑھنے کے بعد یا ایسی ہی جیسے شب قدر میں ہم نماز پڑھتے ہیں، یا آپ کو کوئی بھی صورت یاد نہیں یاد ہوتی، بعض حضرات کو قل هو اللہ احد الصمد آتی یا کوئی بھی آتی ہے تو وہ بھی آدمی پڑھ سکتا ہے، لیکن اس میں جو میں نے عرض کیا ہے وہ یہی ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد عزیزان محترم ایک دفعہ قل هو اللہ احد یعنی ناس یعنی اخلاص سورت، اور دوسری ناس، اور تیسری جو ہے وہ پہلی اخلاص، دوسری جو ہے فلق، تیسری ناس، یہ ضرور پڑھیں۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح پڑھا کرتے تھے۔ اب میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعتیں پڑھتے تھے۔ شیخ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ نماز پڑھی اور ہماری حاجتیں پوری ہوئی۔ یہ حدیث ابو داؤد میں۔ عزیزان محترم، میں نے بھی کئی بار اس نماز حاجت کو پڑھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضرور جو ہے مشکل جو ہے حل فرمائی ہے۔ یہ مسئلہ بہار شریعت میں بھی ہے، یعنی ابو داؤد شریف کی یہ بہار شریعت میں بھی ہے اور ابو داؤد شریف میں بھی ہے۔ عبداللہ بن ابی اوفا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کانت لہو الی اللہ حاجت۔ عزیز محترم، عربی عبارت لمبی ہے، میں اس کا ترجمہ عرض کر دیتا ہوں۔ اس میں یہ ہے، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو کوئی حاجت اللہ تعالیٰ سے ہو یا کسی بنی آدم کی طرف سے ہو، یعنی کسی آدمی کی طرف سے ہو، تو پھر اچھی طرح وضو کرے، پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد ثنا کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجے، پھر یہ دعا پڑھے۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا یہ ہے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم رب العرش العظیم الحمدللہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر وسلامت۔ اس کے بعد ہے من کل اسم لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ ترجمہ اس کا میں عرض کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں جو حلیم و کریم ہے، پاک ہے، اللہ مالک ہے، عرش عظیم کا حمد ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جو رب ہے سب جہان کا۔ میں تجھ سے تیری رحمت کے اسباب مانگتا ہوں یا اللہ، اور طلب کرتا ہوں تیری بخشش کی ذرائع اور ہر نیکی سے غنیمت اور ہر گناہ سے سلامتی کو میرے لیے کوئی گناہ بغیر مغفرت نہ چھوڑ، اور ہر غم کو دور کر دے، اور جو حاجت تیری رضا کے موافق ہے اس پر جو ہے اس کو پورا کر دے، اس کو پورا کر دے اے سب مہربانوں کے زیادہ مہربان۔ یہ دعا ہے۔ عزیز محترم، اس دعا میں اور یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں یہ حدیث پڑھی ہے، تو یہ نماز جو ہے حاجت آپ پڑھیں گے
تو یہ مجرب ہے، میں نے اس کو کئی بار آزمایا ہے، پڑھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دن ہی میری دعا کو قبول فرما کر جو ہے شرح بخشا ہے اور میرا کام ہو گیا۔ تو جب بھی مجھے کوئی اس قسم کی مہم پیش آتی ہے، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، تو میں اس نماز کو پڑھتا ہوں، اس دعا کو پڑھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے میرا جو مسئلہ ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، حل فرما دیتا ہے۔ تو آپ نے بھی اس نماز کو ضرور پڑھنا ہے، اور یہ میں تفسیر کرمانی جلد اول صفحہ نمبر 257 میں ہے، 57 میں ہے، یعنی آپ نے، اور باقی بھی کتب عامہ کتب میں بھی ہے، سب کتبوں میں، سب کتابوں میں ہے۔ تو اجل مسلم اس طرح آپ نے اس نماز کو ضرور پڑھنا ہے۔ تو کوئی بھی ہو مشکل تو آپ اس کو پڑھیں گے، انشاءاللہ جو ہے آپ کی تمام حاجات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بر فرمائے گا۔ اب میں اس کے بعد نماز استخارہ آغاز کروں گا۔ یہ پیش گوئی ہوتی ہے، کوئی کام نیا کرو تو اس کو جو ہے کریں، اور اس کو کرنے سے پہلے دیکھ لیں کہ آیا میرے حق میں ہے یا نہیں ہے، نقصان دہ ہے یا ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ میں نے جو ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ کی تفسیر فرمائی۔ پہلے میں نے جو ہے نماز کے مسائلات کی، نماز مدد لینے کے لیے، پھر میں نے نماز جو ہے استسقاء کی، وہ بھی نماز سے مدد لینے کے لیے، نماز جو ہے استخارہ کروں گا، اور میں نے نماز حاجت کے بارے میں اب آپ کو بتایا۔ پھر انشاءاللہ زندگی باقی تو نماز استخارہ کے متعلق عرض کروں گا۔ آخر میں پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے اس چینل کرمانی ٹی وی کو ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ کرنا ہے، اور دوسرا چینل میرا ہے کرمانی ٹی وی 3، اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تمام اس میں مسائل ہیں، اس کو بھی آپ نے ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔